عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے، یا جو سارا اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے اس کے خلاف۔ منڈے کو کیونکہ آج چھٹی ہے، ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کے خلاف پٹیشن جمع کروا رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ جے آئی ٹی وہی ہوگی جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے، جو حکومت نے بنائی تھی، جو صحیح رپورٹ دے رہی تھی، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ فیکٹ اور فگر تو یہ ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں انوالوڈ، اس کے اندر 3 بندے انوالوڈ ہیں، دیر فور یہ اوکیسٹریٹڈ وہ ہے۔ دوسری بات میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے۔ ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے، اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا، آئی ہوپ یو آل ریممبر، تاریخ کا حصہ ہے، حملہ کیا تھا، ججوں کو وہاں سے دوڑایا تھا، بھگایا تھا، جو بھی کیا تھا انہوں نے۔ اب وہ مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے، آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی، یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی، الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے۔ اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا، اب وہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ، اس سے زیادہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی، اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی۔ تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے، تم بھولنا مت۔ جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیڈ کالج میں، تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا، ابا جی میرا داخلہ کرا دو، تو ابا جی نے جب کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو، مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا، انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا، وہ سارا کنیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا۔ ان کو کہہ ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں، سارا آ گیا۔ انہوں نے مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل، ان کو واپس رکھا گیا۔ پھر یہ چلی گئی وہاں، آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر، ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے، یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے۔ آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے، تب سے ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے۔ جے آئی ٹی بنی، آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری، اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دہ چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے، اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور حکومت کے دورانیہ کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیبنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی، اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی۔ جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتہ چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا، اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے ان سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کو جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے پہلے ایویڈنس دیا،
پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی, اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی, اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا, کارڈ کھیل رہے تھے, وہ بالکل نہیں تھا. اس کے اندر کم سے کم 3 اساسنز جو تھے وہ شامل تھے, اوکیسٹریٹڈ اسیسنیشن اٹیمپٹ تھی, اور اس کے اندر یہ حکومت انوالو تھی. انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا, پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی, اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے. پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے, دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی. ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری دی, انہوں نے کر کے اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر, اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے. اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے. پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک نئی JIT بنا دی, جس پر آپ کو پتا ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے, جبکہ ایک JIT ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی, جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے, اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے. انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی. یہ جب JIT بنی ہے, ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور ہم نے کہا, ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے JIT بنائی, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہوئی ہے, مجھے امید ہے 27 سے 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری شنید بھی ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا, یہ کل نئی JIT آ گئی. یہ آپ کے سامنے نئی JIT آ گئی ہے. تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری JIT تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں. خوبصورتی کیا ہے اس کی, خوبصورتی اس کی یہ ہے, اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا. یعنی وہ جو ملزم ہیں, وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا, انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا, ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی, RPO راولپنڈی. احسان اللہ چوہان, AIG مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب. ملک طارق محبوب, DPO جھنگ. نصیب اللہ خان, SP انویسٹیگیشن CTD ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے, درمیان میں کامران عادل صاحب کا, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا, وہ بھی اس میں, مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں, اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں, اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ JIT ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ JIT کو کام تو نہ کرنے دیں, اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر, اور تیسری پیشی میں پتہ چلا, مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں DG اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی DG اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا, تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے DG اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے
वहाँ से गायब कर दिया गया है, 11 सफ़े रह गए, उस पूरी रिपोर्ट के 11 सफ़े रह गए। यानी उस वक़्त भी हमने आपको भी ब्रीफ किया, मैंने वहाँ गुजरांवाले भी ब्रीफ किया कि ये सारे ये जो हथकंडे और ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन रिपोर्ट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जब ये सारी बात हुई तो मैंने आपके सामने ये भी बात रखी। अब आप ये बताइए कि अगर ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं, ये दोनों काम इलीगल है, वो इनके खिलाफ तो इल्ज़ाम है, इन लोगों के ऊपर तो प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि इन्होंने खुर्द बुर्द किया है, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एविडेंस, इन्होंने एविडेंस को ख़राब करने की कोशिश की है। उनको उनकी यानी बिल्ली को कह दिया है दूध का ख्याल रखना, ये वाला हाल किया इन्होंने। वही नहीं, मैं तो हैरान होती हूँ, खुद ही मुनसिफ है, खुद ही चोर है, सब काम जो है हम इकट्ठे करेंगे। ये आप ये देख लीजिए, ये एविडेंस है बताने के लिए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया, उसके अंदर न सिर्फ फेडरल हुकूमत इसमें शामिल है, इसमें प्रोविंशियल हुकूमत, जिसको वैसे तो कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन असल में नून लीग की घर की बांदी है, नून लीग के घर की बांदी है। वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो सवेरे सवेरे जाके सलूट करते हैं, ऐसे जाके सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाजिर हो गया हूँ, हुक्म करें मैंने क्या करना है। वजह ये है कि उनका हुक्म तो आपको ख़ास तौर पे पता चला होगा, कल वो अपना हमारी शहजादी बेगम गई थी सरगोदे, तो मेरा ख्याल है प्रोटोकॉल जो पुलिस ने दिया उनको और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया, उससे तो आपको एहसास हो गया होगा ना कि अपना मोहसिन नकवी साहब जो उनके घर के सलाम दुआ वाले बांदी है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारा काम जो है ये घिनौनी साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। वजह यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, उसको आप असैसिनेट करने की कोशिश करें, उसको गोलियां लगें, आप फिर उसके ऊपर एक तमाशा बनाएं। और वो जो डीपीओ है गुजरात का, वो डीपीओ इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपके सामने है कि डीपीओ ने 1 घंटे के अंदर बंदा भी हमने पकड़ा, वो पकड़ के और उससे बयान भी लेके और अपने ही मोबाइल पे लेके और उसने नशर भी कर दिया। आपके सामने है ना ये सारा। इसका मतलब है कि ये सारे इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर भाई लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये इस तरह का जुल्म करना पाकिस्तान के ऊपर, इससे बड़ी ज़्यादती और नहीं हो सकती। आपको मैं ये भी बता दूं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना इन 4 बंदों का, मैं तो आई एम गोइंग टू बी चैलेंजिंग देम। मैं बल्कि 5 को चैलेंज करूँगी। वजह यह है कि अगर मैं इनको चैलेंज न करूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी।